بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران ہیں ویسے تو وہ، ان کی وجہ سے دو بڑوں میں لڑائی ہو گئی ہے اور پرویز الہی کی لاٹری نکلنے لگی ہے۔ یہ کیا کہانی ہے اور پرویز الہی کی کیا یاشی لگنے لگی ہے، ان سب چیزوں پر تو میں آپ سے بات کروں گا ہی، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ منشیات رشوت میں بھی آتی ہیں۔ اب کوئی منشیات کا عادی ہونا چاہیے، بس ذرا اتنی سی بات ہے۔ اور لیکن ویسے ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، جوتے آتے ہیں۔ اور زمان پارک میں ISI کا کیا خفیہ آپریشن چل رہا ہے، تو یہ اصل کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جوتے گفٹ میں آئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے ایک ٹویٹ دے مارا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جوتے ملے ہیں گفٹ میں، اور ایک ایسے شخص نے بھیجے جسے میں جانتا ہوں۔ اب کمال عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گفٹ دینے والے کو وہ جانتے بھی ہیں۔ اچھا جی، جانتے ہیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ وہ تو انکار کر دیتے نا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو وہ نہیں جانتے، ملک ریاض کو وہ نہیں جانتے، اچھا وہ باقی لوگوں کو بھی ایسے ہی کہہ دیں گے، وہ کسی کو بھی نہیں جانتے۔ بھائی ایک دن انہوں نے کہنا میں اسد عمر کو بھی نہیں جانتا، میں شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں جانتا، فیصل واڈا کو تو خیر وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جانتا، انہوں نے وہ کسی کو بھی نہیں جانتے، لیکن یہ جوتے بھیجنے والے کو وہ جانتے ہیں۔ اور پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جو ڈرائیور جوتے لے کر آیا تھا، اس کے گھر چھاپا پڑا ہے، اس کو اٹھا لیا گیا، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بیان دے کہ اس میں منشیات سمگل کی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو جوتوں کی کیا ضرورت ہے اور لوگ انہیں جوتوں کا گفٹ کیوں پہنچاتے ہیں، یہ سوال تو ہے نا۔ وہ عمران خان جو ایک دستخط کرنے سے اس کے بقول ان کو کروڑوں روپے مل جاتے ہیں اور بلینز میں ان کی جائیدادیں ہیں، جوتے کیوں ان کے پاس آتے ہیں؟ جوتے تو ویسے بھی آ جاتے ہیں سر، یہ کوئی اور چکر ہے۔ اور اس کے لیے تو اب بڑے بڑے لیٹسٹ طریقے ہو گئے۔ پچھلے دنوں میں لاہور میں 2 واقعات ہوئے کہ ڈرون کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، تو یہ تو سب سے آسان کام تھا، جوتوں کا ڈبہ، لیکن وہاں پر چونکہ چیکنگ ہو رہی ہوتی تھی، یہاں ان کا خیال تھا کہ چیکنگ نہیں ہوگی، لیکن پکڑے گئے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رشوت میں منشیات نہیں لی، صرف جوتے لیے ہیں۔ اچھا جی چلیں، عمران خان صاحب کی یہ بھی بات مان لیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، منشیات کی الزام جو ہے، یہ اس لیے کہ مجرم حکمران ہیں۔ اچھا تو خان صاحب، آپ کے اپنے دور حکومت میں رانا ثناء اللہ پر جو منشیات کا جھوٹا کیس بنا تھا، جس کو اب آپ خود بھی مانتے ہیں، اب تو آپ ANF کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا، تو اس وقت تو آپ کی اپنی حکومت تھی، آپ کے اپنے منسٹر ان کے ساتھ بیٹھ کے، ANF کے ہیڈ کے ساتھ بیٹھ کے قسمیں کھاتے تھے، قسمیں اٹھاتے تھے کہ جناب یہ سچا کیس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، وہ عمران خان صاحب تو یہ بتا رہے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات، مزید تفصیلات عادل راجہ نے بتا دی۔ عمران خان صاحب کے سپوکس پرسن، انہوں نے کہا ہے کہ ایک آپریشن پرزم چل رہا ہے ISI میں، جس میں بنی گالا میں وہ ساری جو کالز آ رہی ہیں، جو بات چیت ہو رہی ہے، PTI کی ٹاپ لیڈرشپ آپس میں جو بات کرتی ہے، عمران خان سے جو بات کرتی ہے، وہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کی بیس پہ آپریشن کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، خان صاحب کے ساتھ ویسے بات کرتا کون ہے؟ جتنے بڑے لیڈرز تھے وہ سب مفرور ہیں، یا کچھ جیلوں میں ہیں، باقی بھاگ گئے ہیں، فون پر کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، اپنی لوکیشن انہوں نے ظاہر چھپائی ہوئی ہے، فون کریں گے تو پکڑے جائیں گے، فون ہی تو کرتے نہیں ہیں۔ ہاں کبھی کبھار ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹس آتے ہیں۔ اچھا وہ پتہ نہیں ان کا اتنا بڑا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، وہ کہاں سے ٹویٹس ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ ساری ایک الگ کہانی ہے۔ اچھا عادل راجہ، چونکہ وہ پروپیگنڈا ٹول ہے عمران خان صاحب کا، کہ جس نے ہر الٹی سیدھی بات دنیا بھر کی کہہ دینی، اور اس کی انفارمیشن کا عالم ہم بار بار دیکھ چکے ہیں۔ اصل اس کا ٹارگٹ یہ ہے، کیونکہ وہ ایک سابق فوجی ہے، ریٹائرڈ میجر ہے، تو وہ اپنے اس پوزیشن کو کیش کراتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے بڑے کانٹیکٹس ہیں، خاموش مجاہدین، یعنی فوج میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب خاموشی سے خفیہ طور پہ مجھے معلومات فارورڈ کرتے ہیں، اور وہ معلومات میں آگے پہنچا دیتا ہوں۔ اور مقصد اس کا کیا ہے کہ لوگوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا۔ ظاہر ہے وہ جو خاموش مجاہدین ہے، اس کو ٹاپ جو ہیں جنرلز، ان کے بارے میں خبریں دیتے ہیں نا، ان کے بقول۔ تو میجر عادل راجہ، آرمی چیف، اور باقی جو DGI اور DGC اور ان لوگوں کے خلاف جو کچھ اس کا دل کرتا ہے بکتا ہے، اور یہی خان صاحب کا مقصد ہے، بار بار ریپیٹڈلی ثابت ہو چکا ہے۔ وہ جنرل سرفراز کے ہیلی کاپٹر والے واقعے سے لے کر 9 مئی والا واقعہ، اس سے پہلے شہباز گل کی گفتگو، یہ ساری چیزیں ان کا مقصد یہ تھا کہ فوج میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، جونیئر آفیسرز ورسز سینئر آفیسرز، اور پبلک ورسز فوج، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہے۔ اب آ گئے ہیں وہ امینڈمنٹس، وہ قوانین، ابھی اس کا
ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ، وہ چند دن لگیں گے، اس کا کیا پلس مائنس ہوگا. بظاہر تو وہ ایسے بہت سارے لوگ اس میں رگڑے جائیں گے اور یا پکڑے جائیں گے، یوں کہہ لیں، جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور وہ ہونا چاہیے. اچھا وہ تو ویسے ہی ڈیفیمیشن کے لاز اور جھوٹی خبر دینے، فیک نیوز کے حوالے سے لاز جو ہیں وہ اتنے سخت ہونے چاہیے کہ کوئی خبر دے ہی نہ سکے، وہ چاہے پاکستان میں بیٹھ کے. مطلب جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں، وہ 35 پنکچر آپ کو یاد ہے نا، کیس کرتے رہے، سارا انہوں نے بیانیہ اس پہ چلایا، اس کے بعد عدالتوں میں چلے گئے، اور فائنلی انہوں نے کہا وہ تو سیاسی بات تھی، میں نے سنی تھی تو میں نے کہہ دی. اب یہی کچھ وہ سائفر سے کر رہے ہیں. جب انہیں پتہ چلا کہ اب وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہونے کا چانس ہے تو وہ بھاگ گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں وہ جو میں نے کاغذ لہرایا تھا نا وہ سائفر نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. وہ کیا تھا بھائی؟ تعویذ تھا کوئی کیا کالا جادو کا کچھ وہ عمل لکھا ہوا تھا؟ کیا لکھا ہوا تھا؟ کیا دکھایا تھا؟ پھر آپ نے لوگوں کو دکھایا کیا تھا؟ کیا کہا تھا اس وقت؟ ڈرامے بازی ہے نا. بہرحال ان کی یہ ساری چیزیں، ایک طرف لاز بن رہے ہیں، دوسری طرف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. اور الیکشن کی تیاری کے حوالے سے سب سے اہم مرحلہ، جو پہلا مرحلہ ہے، وہ اسمبلی ڈیزالو کر کے، مطلب اس کی مدت ختم ہونے کا اعلان کے بعد نگران حکومت کا قیام ہے. اس حوالے سے دبئی میں کل آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ایک بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے، بڑی لمبی میٹنگ ہوئی ہے. ظاہر ہے اصل مدعا وہ تھا الیکشن کی تاریخ اور نگران حکومت کا قیام، جس میں پتہ یہ چلا ہے کہ بڑے تلخ نوٹ پر ختم ہوئی ہے، مطلب کوئی اچھے اس پر نہیں ہوئی ہے. ہاں جاری تو رہے گی کیونکہ آپشن کوئی نہیں ہے، انہوں نے آپس میں بات چیت کرنی ہے. نہ وہ وزیر اعظم کا فائنل کر پائے ہیں کہ کس کو نگران وزیر اعظم بنانا ہے، نہ وہ تاریخ ڈیسائیڈ کر پائے ہیں، نہ الیکشن کی تاریخ ڈیسائیڈ کر پائے ہیں. الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے آصف زرداری صاحب کو جلدی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہونے کی صورت میں وہ اچھی پوزیشن گین کر لیں گے، ان کے نمبرز بڑھ جائیں گے اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں خاص طور پر. سندھ سے انہیں کچھ شیئر مل جائے گا، ادھر جنوبی پنجاب سے مل جائے گا، اور وہ سارا جو ان کا پلان ہے. انہیں لگتا ہے کہ جو لیٹ ہوگا وہ باقی گروپ شاید طاقتور ہو جائیں اور جو پوٹینشیل ہے اس وقت انہیں جو نظر آ رہا ہے وہ کم ہو جائے. نون لیگ یہ سمجھتی ہے ابھی تک کی خبروں کے مطابق کہ ہم یہ جو نگران حکومت ہے وہ کچھ ایسے پولیٹیکل سٹیپس لے اکانومی کے حوالے سے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہوں. ہم کہہ سکیں کہ دیکھیں ہمارے جو 15 مہینے کی پالیسیاں تھیں ان کی وجہ سے یہ چیزیں ٹھیک ہوئیں، اور اسی میں ہمارے دیے ہوئے نگران وزیر اعظم نے یہ مزید کام کیا نگران حکومت نے، اور یہ آپ کو ریلیف ملا. کچھ اس طرح کا وہ سین چاہتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ظاہر انہیں ٹائم چاہیے، اور کچھ لوگ تو بالکل ہی نہیں چاہتے ابھی الیکشن فوری. ان کا تو خیال ہے ذرا آرام سے، سکون سے، ٹھنڈا کر کے کھائیں، آرام، الیکشن بھی ہو جائیں گے. بہت سارے کام ہیں ابھی اکانومی پہ، ابھی انویسٹمنٹس آنی ہیں بڑی بڑی، ابھی زراعت کے حوالے سے بڑا کام ہونا ہے، ابھی دیگر ملکوں کے لوگوں نے آنا ہے. تو وہ ساری چیزیں کر کے جب اکانومی تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی تو پھر الیکشن کرا لیں گے. اچھا، اور الیکشن کرانے کے لیے نگران حکومت چاہیے. نگران حکومت کے لیے ناموں کا پھر پھٹا ہے. ناموں میں ایک نام تو اسحاق ڈار صاحب کا بھی آیا. اچھا، اس پہ ایک ٹیکنیکل وہ آبجیکشن کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے رکن ہیں، ان پہ سیاسی وابستگی کا پہلو آ جاتا ہے، اور وہ سینٹ کے رکن ہیں. تو یہ تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا محمد میاں سومرو صاحب جب وہ نگران وزیر اعظم بنے تھے وہ سینٹ کے رکن بھی تھے، بلکہ چیئرمین بھی تھے. بعد میں پھر دوبارہ جا کے چیئرمین بن گئے تو انہوں نے سینٹ سے ریزائن نہیں کیا تھا. اچھا، پھر 2013 میں جب نگران حکومت کی باری آئی تو کا وقت آیا تھا، تو آصف زرداری صاحب نے جو پرپوز کیے تھے نام، ان میں وہ بھی تھے شامل، حفیظ شیخ صاحب بھی تھے جو اس وقت وزیر خزانہ تھے. تو یہ ساری چیزیں پاسبل تھی. وہ سینیٹر بھی تھے. اچھا، نہ وہ سینیٹر کی سیٹ سے انہوں نے ریزائن کیا تھا، وہ کینڈیڈیٹ تھے. تو یہ ساری چیزیں تو ممکن ہے. اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام آ سکتا ہے، لیکن میری خبروں کے مطابق ابھی تک سب سے طاقتور نام جو ہے یا سب سے فیوریٹ نام ہے وہ محسن نقوی صاحب کا ہے. اور محسن نقوی صاحب کے مسئلے پر یہ دونوں لیڈر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کا آپس میں ایشو چل رہا ہے، وہ شاید ایگری نہیں کر پا رہے ہیں. آصف زرداری صاحب کے لیے تو قابل قبول ہوں گے میرا خیال میں، کیونکہ ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں. لیکن یہ بہرحال بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے محسن نقوی صاحب کو آصف زرداری صاحب نے یہ نام پرپوز کیا ہو، یہ یا ان کی تجویز تھی. اس کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ آصف زرداری صاحب کی تجویز نہیں تھی. یہ تجویز انہی کی تھی جنہوں نے بنایا ہے، اور آصف زرداری صاحب کو تو تھوڑا لیٹ پتہ چلا تھا. ان کے لیے ایک سرپرائز تھا، کیونکہ انہیں جب چیزیں فائنل ہو گئی تھیں تب پتہ چلا. تو لیکن اس مرتبہ چونکہ پلان پہلے سے ہو رہا ہے تو اس لیے انہیں پتہ ہوگا. تو آصف زرداری صاحب کی حمایت کے باوجود
میاں صاحب کی ریزرویشنز ابھی تک موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی بھی بندہ جو ہے ان کی پارٹی سے ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ فیصلہ شاید آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نہ کر پائیں اکیلے, اس میں اور لوگوں کا بھی ان پٹ زیادہ ضروری ہوگا اور شاید وہ زیادہ اس کی ویٹیج ہو. تو خیر وہ تو ہو جائے گا, لیکن اگر محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوں گے اور ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی, کون اس کا نام دے گا. تو آئینی ماہرین سے میں نے جو آج سے 5-6 دن پہلے ویلاگ کیا تھا, آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نگران وزیر اعلیٰ فوت ہو جائے یا استعفیٰ دے دے تو پھر کیا ہوگا. مثلا کے پی کے حوالے سے سوال ہو رہا تھا کہ اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ مطلب اس طرح سے کر کے یہ سوال چل رہا تھا. تو اس وقت ایک اوپینین یہ آئی تھی کہ شاید موجودہ قومی اسمبلی کے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن یعنی شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب وہ دونوں مل کر یہ فیصلہ کریں گے. لیکن اب قانونی ماہرین کی جو رائے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی نہیں, پنجاب اسمبلی ہی کے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو آخری تھے یعنی پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب وہ مل کر فیصلہ کریں گے, وہ نام دیں گے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے. اگر ضرورت پڑتی ہے یا استعفیٰ دے دیں یا چھوڑ کر چلے جائیں, وٹ ایور جو بھی چیز ہوتی ہے, تو اس صورت میں ان دونوں کی باری آئے گی. تو پرویز الہی صاحب دوبارہ ان ہونے لگے ہیں, وہ جو بیچارے اجڑے سی وہ بال اور برا حال, وہ کہتے ہیں 6x6 کا کمرہ اور اے سی نہیں ہے اور پنکھا نہیں ہے, مجھے کوئی فیور نہیں مل رہی, مجھے کوئی سہولت نہیں مل رہی. تو ان پرویز الہی صاحب کی لاٹری نکلنے کا چانس ہے, کیونکہ ایسی صورت میں ظاہر ہے ان کے ساتھ پھر نیگوشیٹ کیا جائے گا, ذرا پیار محبت سے ہوگی نا بات, ان کو ذرا دلاسا دیا جائے گا کہ چودھری صاحب آئیں آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو پرویز الہی صاحب کی ضرورت پڑنے کا وقت آ گیا ہے. تو اور یہ سارا کچھ کنڈیشنل ہے محسن نقوی صاحب کی ترقی سے. ترقی مطلب ان کو وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بنا دیا جائے, چونکہ وہ بڑے فیورٹ ہیں اور لگتا ہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. ویسے کام تو کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن ظاہر ہے ایویلیویٹ کرنے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں. تو جنہوں نے ایویلیویٹ کرنا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور فیوچر میں اور زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں گے, اس بنیاد پر ان کا ہوگا اور یہاں پہ وزیر اعلیٰ نیا بنا دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے لیے مختلف نام ہیں, میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا, وہ شہزاد صاحب ہیں شاید ایک, جو کہ وٹو صاحب کے داماد بھی ہیں, وہ پہلے بھی ایک نگران سیٹ اپ میں رہ چکے ہیں, ان کا نام آ رہا تھا. اور اب ایس ایم تنویر صاحب کا نام گردش کر رہا ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی لابنگ کر رہے ہیں. تو ان کی لابنگ کی کیا وجہ ہے, اور یہ وزارت قانون اور لا ڈپارٹمنٹ اور سینئر وکلاء سے یہ مشورے کرنے کی ضرورت اسی صورت میں پیش آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کھچڑی پک رہی ہے, کوئی ایسی وہ جو ہے کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو آگے لایا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں, کیا پرویز الہی صاحب کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے, وہ دوبارہ گیم میں ان ہوتے ہیں, تو پھر ان کا کیا رول ہوگا اور انہیں مزید کیا کیا ریلیف ملے گی. ظاہر ہے کم از کم شاید جیل سے تو جان چھوٹ ہی جائے, لیکن ان سب چیزوں میں مجھے اور آپ کو ہمیں کیا ریلیف ملے گا. کیا نگران حکومت آنے والی یہ اس طرح سے جو قیمتیں بڑھانا اور ٹیکس لگانا اور قربانی لینا یہ سارا چھوڑ کر کیا کوئی ہمارے لیے بھی کچھ کریں گے؟ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ شاید ایسا ہی ہو جائے. شکریہ.